کبھی محبوب اس کا مالی امتحان لیتا ہے اور کبھی محبوب اس کا جانی امتحان لیتا ہے، فزیکل امتحان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ پڑھنے والے بندوں سے دونوں امتحان لیے۔ رجب اور شعبان میں فرمایا اپنا مال خرچ کر دو اللہ کے نام پر، تو یہ مالی امتحان تھا، لوگوں نے زکوٰۃ ادا کر دی، جنہوں نے زکوٰۃ ادا کر دی وہ پیپر میں کامیاب ہو گئے۔ پھر جب رمضان آیا تو اللہ نے مالی امتحان لیا، جیسے یہ ہوتا ہے نا، یہ اے پیپر ہے، یہ بی پیپر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی دو پیپر بنا دیے، اے پیپر مالی امتحان کا تھا اور بی پیپر جانی امتحان کا تھا۔ جانی امتحان میں فرمایا کہ اچھا تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن تم نے دن میں کھانا نہیں، پینا نہیں، بیوی سے ملاقات نہیں کرنی۔ تو جب یہ کنڈیشن لگا دی تو مومن نے اس مجاہدے کو برداشت کیا۔ گرمی کا موسم ہے، انسان پسینے میں شرابور باہر سے آتا ہے، گھر میں فریج چل رہی ہے، کولر چل رہا ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، پی نہیں سکتے، تو یہ مجاہدہ ہوا نا۔ بھوک لگی ہوئی ہے لیکن کھا کچھ نہیں سکتے، حالانکہ فریج میں کتنی چیزیں موجود ہیں کھانے پینے کی۔ ٹیمپٹیشن ہے مگر انسان اس کو برداشت کرتا ہے۔ تو گویا یہ برداشت ایک مجاہدہ ہے، یہ ایک امتحان تھا۔ چنانچہ مومن نے رمضان میں 30 روزے بھی رکھے اور زکوٰۃ بھی ادا کی، تو یہ اے پیپر میں بھی کامیاب، بی پیپر میں بھی کامیاب۔ دستور یہ ہے کہ جب کوئی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے ایمان والے بندوں کو رمضان کے بعد اپنے گھر کی طرف بلا لیا انعام دینے کے لیے۔ یہ دستور ہے۔ اگر ملک میں کوئی بندہ بڑا اعزاز والا کام کرے نا، کوئی ریسرچ کرے یا کوئی انڈسٹریلسٹ بڑا ٹارگیٹ اچیو کرے، اس کو صدارتی ایوارڈ دیتے ہیں۔ تو صدارتی ایوارڈ اس کو گھر میں جا کے نہیں دیتے، اس کو صدارتی محل میں بلایا جاتا ہے، جی آپ آئیں، آپ کو صدر صاحب ایوارڈ پیش کریں گے۔ تو رب کریم نے بھی فرمایا میرے بندو تم اے پیپر میں بھی کامیاب، بی میں بھی کامیاب، اب آؤ میرے گھر کی طرف، صدارتی محل کی طرف، تمہیں وہاں پر انعام سے نوازا جائے گا۔ اس کو کہا گیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا دیجئے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ کا حکم ہوا، اے میرے خلیل آواز لگا دیجئے بندوں کو کہ وہ حج کے لیے میرے گھر کی طرف آئیں۔ چنانچہ رمضان سے اگلے دن، یعنی جب عید پڑھ لیتے ہیں تو عید سے نیکسٹ دن انسان حج کا احرام باندھنا چاہے تو وہ باندھ سکتا ہے۔ یعنی شوال شروع ہوا اور حج کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بس نہ کرو، ڈسٹرب نہ کروں گی، یہ الگ بات ہے کہ انسان اتنا لمبا احرام نہیں باندھ سکتا، لیکن اگر کوئی باندھے تو وہ باندھ سکتا ہے۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ عید سے اگلے دن حج کا اور حج قران کی نیت سے احرام باندھا اور پورے تقریباً 2 مہینے انہوں نے احرام کی حالت میں گزارے۔ تو محبت کا اظہار والے تو یوں اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ 2 مہینے احرام کی حالت میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ فرماتے تھے کہ میرے بال بڑھ گئے تھے، ناخن بڑھ گئے تھے، ظاہر میں میلا کچیلا لگتا تھا، لیکن میرے قلبی طور پہ ایسے مزے تھے کہ میں نے احرام میں جو مزے پائے وہ ویسے مجھے ملے ہی نہیں تھے۔ تو محبت کا اظہار۔ اچھا، یہاں ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انعام دینا تھا تو پہلی کو چلو عید ہو گئی، یہ تو اللہ کی مہمان نوازی ہو گئی۔ اب 2 شوال کو حج ہو جاتی، بھائی اگر 2 شوال کو حج ہو جاتی تو ساری دنیا کے لوگ جمع کیسے ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بندوں نے پیدل بھی آنا ہے، سواریوں پہ بھی آنا ہے، کشتیوں میں بھی آنا ہے، جہازوں میں، بحری جہازوں میں اور ہوائی جہازوں میں بھی آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں 2 مہینے کی مہلت دے دی، وقفہ دے دیا کہ تم اپنی سہولت سے سفر کرو۔ چنانچہ آج کل فلائٹیں 4 گھنٹے میں پہنچا دیتی ہیں، بعض ملکوں سے آنے میں 10-20 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر کے زمانے میں بحری جہاز چلتے تھے تو وہ رمضان کے بعد چل پڑتے تھے، بلکہ جب بمبئی سے چلتے تھے تو رمضان سے پہلے ان کو رمضان سمندر میں آتا تھا، اتنا پہلے سفر شروع کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ درمیان میں لاجسٹکس کو دیکھتے ہوئے وقفہ دے دیا گیا کہ مناسب وقفہ ہو تاکہ سارے لوگ آ کے اکٹھے ہو جائیں۔ اب الحمدللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا تو گویا یوں سمجھیں کہ یہ میلہ بھر گیا ہے۔ اللہ کے چاہنے والے دنیا کے مختلف علاقوں سے، ملکوں سے
سب اللہ کی محبت میں ڈوب کے یہاں آ چکے ہیں اور اب یہ حج کا عمل ہونے کے قریب ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا رمضان کام کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ انعام کا مہینہ ہے۔ رمضان کام کا مہینہ ہے، عبادت خوب ڈٹ کے کرے، اور ذی الحجہ انعام کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو انعام کے لیے اپنے گھر بلا لیا۔ اب یہ انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اپنے دیدار سے کیا مراد؟ اللہ کی تجلیات کا دیدار ہو سکے۔ چنانچہ انسان آتا ہے تو یہاں پر طواف کرتا ہے سب سے پہلے۔ یہ طواف کیا ہے؟ جیسے شمع کے گرد پروانہ محبت میں ڈوب کے چکر لگا رہا ہوتا ہے، اسی طرح مومن بھی محبت کا اظہار کرتا ہے، اے اللہ آپ کی تجلیات شمع کی طرح ہیں اور میں پروانہ ہوں، میں اس کے گرد طواف کر رہا ہوں۔ چنانچہ بیت اللہ کا طواف وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے طواف کے ذریعے سے۔ اس لیے طواف بھی ایک اہم عبادت ہے۔ اگر وضو نہ ہو تو طواف نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے۔ بعض دوست جو نئے آتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا، اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنا پڑتا ہے۔ اگر 2 چکر لگائے تھے تو وہ چکر ختم، اب نئے سرے سے طواف کرو۔ اگر 4 چکر لگا لیے تھے پھر وضو ٹوٹا تو اب آپ بقیہ جو چکر رہ گئے وہ طواف کر کے پھر کریں گے، مگر وضو کرنا پڑتا ہے، بے وضو طواف نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ چنانچہ طواف جو ہے یہ عبادت ہے، اللہ کے گھر کی گرد چکر لگانا، اللہ کی محبت میں ڈوب کر محبت کا اظہار کرنا۔ اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے، میرے بندے میری بندیاں میری محبت میں ڈوب کے میرے گھر کا چکر لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ یہ طواف انسان کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں سمجھنا آسان ہے، اگر کوئی کپڑا میلا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں، اور واشنگ مشین میں چند چکر اس کو گھما دیتے ہیں اور میل الگ ہو جاتی ہے، کپڑے کو صاف الگ نکال لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں کو واش کرنے کے لیے یہ بیت اللہ کو روحانی واشنگ مشین بنا دیا ہے۔ چنانچہ گناہگار اپنے میلے دلوں کو لے کے آتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، اللہ صاف دل کو باہر نکالتے ہیں۔ تو اس لیے طواف اللہ کی محبت میں ڈوب کے کرنا چاہیے۔ بعض لوگ طواف میں کوتاہی کرتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، طواف بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ایک نیا فتنہ ہم نے یہ دیکھا، طواف کے دوران سیل فون ملایا ہوتا ہے اور کمنٹری سنا رہے ہوتے ہیں، اب ہم مقام ابراہیم پہ پہنچ گئے، اب ہم فلان جگہ پہنچ گئے، اب رش تھوڑا ہے، اب رش زیادہ ہے، اب ذرا ایک بڑا گروپ آ رہا ہے، اب چھوٹا گروپ آ رہا ہے۔ یہ عبادت کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ آپ طواف کی حالت میں اگر کسی کو کمنٹری سنائیں گے تو اپنی عبادت کو آپ نقصان پہنچائیں گے، آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے طواف کے دوران کوئی بات چیت دنیا کی نہیں کرنی چاہیے، بس اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں۔ بعض لوگ طواف میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جائز ہے، مگر افضل دعا مانگنا ہے۔ اگر دعا مانگیں گے تو وہ زیادہ افضل ہوگا، اس لیے طواف میں اللہ سے خوب مانگیں۔ اگر اور کچھ نہیں مانگ سکتے تو استغفار ہی پڑھتے رہیں۔ استغفار مستقل ایک دعا ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ہم لوگ آئے اور ہم نے آ کے یہاں عمرہ کیا، احرام اتار دیا، جو کہ حج تمتع تھی۔ تمتع کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آ کے عمرہ کیا اور پھر احرام کو اتار دیا۔ اب حج کا احرام دوبارہ پھر باندھیں گے 8 ذی الحجہ میں۔ یہ جو درمیان کا وقفہ بغیر احرام کے ہے، یہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے اس کو تمتع کہا گیا، حج تمتع۔ بعض لوگ حج قران کرتے ہیں۔ حج قران کا کیا معنی؟ کہ وہ آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، لیکن عمرہ کر کے وہ بال بھی نہیں کٹواتے، احرام بھی نہیں اتارتے، اسی احرام میں رہتے ہیں، عمرہ اور حج اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اس کو حج قران کہا گیا ہے۔ چنانچہ اس میں مجاہدہ زیادہ ہے، مگر بعض لوگ جو حج کے قریب پہنچتے ہیں وہ قران کا احرام بھی باندھ سکتے ہیں۔ یہ اپنے دل کی ثوابدید ہے، پسند ہے، کوئی تمتع کرے یا کوئی حج قران کرے۔
ہاں جو لوگ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں وہ بھی حج کرتے ہیں، ان کو عمرہ کرنا نہیں پڑتا، وہ صرف حج کرتے ہیں، اکیلا حج، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ تو حج کی 3 قسمیں ہوئی، ایک حج افراد، یہ مکہ والوں کے لیے، مقیم لوگ جو یہاں ہوتے ہیں، ایک حج تمتع، عام طور پہ باہر سے آنے والے لوگ حج تمتع کی نیت کرتے ہیں، اور ایک ہے حج قران، باہر سے آنے والے بعض لوگ جو مجاہدہ زیادہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، وہ عمرے اور حج کو ایک احرام میں اکٹھا کر لیتے ہیں۔ بہرحال جو جیسے کرے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم یہاں موجود ہیں تو ہم حج تمتع کریں گے، جو بھی احرام کے بغیر آج بیٹھے ہیں۔ جب 8 ذی الحجہ آئے گی تو ہمیں مینا میں جانا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں جا کے 5 نمازیں پڑھنا، یہ سنت عمل ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، 9 کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ پہلے رش تھوڑا ہوتا تھا تو ان سنتوں پہ آسانی سے عمل ہو جاتا تھا۔ آج کل لوجسٹکس کی وجہ سے، ٹریفک کی وجہ سے مجبوریاں ہوتی ہیں، تو اگر انسان ہر سنت پر عمل کرنے لگے تو وہ تو اپنے وقت پہ عرفات بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ اس لیے معلم نے جو انتظام کیا ہوا ہے، نیت آپ دل میں کریں اللہ میں ہر کام سنت کے مطابق کرنا چاہتا ہوں، لیکن انتظامی مجبوریوں کی وجہ سے اگر آپ معلم کے کہنے پر پہلے چلے جائیں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بندہ رمضان جمعہ کے دن آئے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آگے رش تھا، اس کا دل چاہتا تھا میں پہلی صف میں جا کے نماز پڑھوں، مگر لوگوں کے کندھوں سے پھلانگنا پڑتا تھا، تو اس نے پچھلی صف میں نماز پڑھ لی، اللہ اس کو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی مجبوری کو جانتے ہیں۔ اس لیے نیت تو ہم یہی رکھیں کہ ہم نے ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے، لیکن انتظامی مجبوریوں میں جب معلم کہے کہ جی اس وقت آپ بیٹھیں اور جائیں، چونکہ ان کے پاس بسیں تھوڑی ہوتی ہیں اور ان کو بار بار چکر لگانے پڑتے ہیں، اب سب لوگ کہیں کہ جی ہم فجر کے بعد جائیں گے تو اتنا مجمع تو فجر کے بعد جا بھی نہیں سکتا۔ اس لیے دل پہ پرسکون رہے، جب وہ کہیں جائیں بس آپ بیٹھیں اور چل پڑے، اور یہ سمجھیں کہ مجھے جی امیر کا حکم ہے کہ جانا ہے تو مجھے تو اطاعت میں زیادہ ثواب ملے گا۔